اینڈ ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کی بات. سینٹرل مسلم آباد سے پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. پرانا گولی مار کا علاقہ ہے. بات یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ تمام ذات پات مذہب نسل رنگ زبان سے تعلق رکھنے والے اس آبادی میں رہائش پذیر ہیں, بالکل مٹھی کی طریقے سے ایک ہوئے ہیں اور ان میں آپس میں کچھ اختلاف نہیں ہے. یہ تمام لوگ وہ ہیں کہ جو آپس میں محبتیں بانٹ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. آج صورتحال یہ ہے کہ ایک گھر میں اگر ایک گاڑی جل گئی ہے یعنی کہ اس کی پوری ملکیت جل گئی, اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے کہ جس سے اس کی روزگار چل سکے, تو یہ سب یکجہتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ان کے اہل محلہ موجود ہیں, میں ان سے آپ کی بات کرواتا ہوں, ان سے سنواتا ہوں کہ وہ کیا سوچتے ہیں اس خاندان کے بارے میں. آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں اس بریک کے بعد. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا پورا محلہ ان کے ساتھ شامل ہے ان کے دکھ اور درد میں؟ سب سے پہلے تو میں الیکٹرانک میڈیا سما کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے علاقے میں آئے, اور ایک ہمارے اعجاز بھائی ہیں جو بہت ہی نہایت ہی غریب ہیں. انہوں نے بڑی مشکل سے کچھ قرض لے کے جس طریقے سے بھی گاڑی اپنے لے لی گھر کی کفالت کے لیے. ہم تو ان کا مداوع نہیں کر سکتے جو نقصان ہوا ہے, جو فائدہ ہوا ہے, لیکن یہ کہ ہماری یہ التجا ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی کوپریٹ ہو سکے وہ کیا جائے. اور ہمارا یہ علاقہ پرامن ہے الحمدللہ. میں آپ سے ایک چبھتا ہوا سوال کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو. مجھے یہ بتائیں, ہمارے اس معاشرے میں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم اس کے گھر پہ کھانا پہنچاتے ہیں, ہم اس کے دکھ درد میں شریک رہتے ہیں, ہم اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں, اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں, اسے دلاسا دیتے ہیں. تو کیا آپ کے محلے والوں نے جا کر اعجاز کے گھر پہ یہ کہا کہ کوئی بات نہیں, اگر آپ کی گاڑی شرپسندوں نے جلا دی ہے تو کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے, ہم آپ سے اپنے گھر کا دسترخوان شیئر کریں گے؟ کیا کہا کسی نے؟ یقیناً میں کہوں گا, کیونکہ جیسے ہمارا علاقہ ہے, میرے کو یہاں تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں. یہاں پہ ہمارے یہاں ایک دوسرے کے جو پڑوسی ہیں بہت ہیلپ کرتے ہیں. اب کسی کے جتنے وسائل ہیں وہ اس تک کرتا ہوگا, اپنی استطاعت کے مطابق, بالکل اپنی استطاعت کے مطابق ہر شخص نے جا کے بات کی بالکل یا نہیں کی؟ نہیں, بالکل کرنا چاہیے اس کے اوپر. یہ تو آج آ کے یہاں ہمیں پتہ چلا, ہم لوگ سارے یہاں بلوچ حکومت تمام قومیں یہاں پر آباد ہیں. اچھا مجھے یہ بتا دیں ان تمام لوگوں کو بتا دیں کہ آپ آپس میں لڑتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم لوگ اس لیے نہیں لڑتے, ہم غریب غربا لوگ ہیں اور ہم اپنے کھانے پینے بچوں کے پالنے کے لیے یہ جو ہے نا اس علاقے میں پرامن. آج تک کوئی ایسا بندہ, یہاں مہاجر بھی آپ کو ملے گا, پٹھان بھی ملے گا, بلوچ بھی ملے گا, سندھی بھی ملے گا, ہر قوم ملے گا, اور کوئی ایک دوسرے کا دشمن نہیں ہے یہاں پہ. یہ تمام لوگ تالیاں بجا کر آپ کے ساتھ دے رہے ہیں اس بات کا. اندازاً کتنے برس ہو گئے یہاں پر زندگی گزارتے ہوئے؟ یہاں دادا پردادا سے ہم لوگ یہاں آباد ہیں اس علاقے میں. سینٹر پرانا گولی مار سینٹر 40-50 سال سے زیادہ. جی بتائیں. اچھا, سب سے مین چیز یہ ہے کہ جیسے لیاری ایکسپریس وے کی کٹنگ ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس سے کافی لوگ جو ہے نا مالی طور پہ بہت ڈم ہو گئے. جو گورنمنٹ نے ان کو امداد دی وہ کافی نہیں تھی, ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کے آتی ایون یہ جو سانیہ ہوا ہے جو گاڑی کا, اس کے بعد یہ بالکل ٹوٹ گئے. آپ نے یہ سوال کیا کہ آیا آپ لوگوں نے ان کی کوئی مدد کی, تو بیسکلی یہاں پہ سب جو ہے نا بہت پسماندہ علاقہ ہے, ٹھیک ہے. ان کی جو مدد کی جا سکتی ہے جائز, جو ان کے رائٹس ہیں اس مطابق ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے, تمام اہل علاقہ کی اپیل ہے کہ ان کا جو بھی جائز ہو سکے ان کا ہیلپ کی جائے. تمام معاملات آپ کے سامنے موجود ہیں. ہر شخص یہاں پر ایک ہی بات کہہ رہا ہے, ہم یہاں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل متحد ہیں, ہم کسی کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتے, سب اس محلے میں بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. لیکن ہر شخص کی نظر جو ہے وہ حکومت وقت پر ہے, کیونکہ حکومت وقت کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے, یہ ہماری مملکت کی ذمہ داری ہوتی ہے, یہ ہماری اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے تمام تر سٹیزنز کی مدد کرے اور ان کے گھروں پر جا کے ان کی عیادت کرے اور کوشش کرے کہ ان کے اگر کوئی پرابلمز ہیں تو وہ سالو کیے جائیں. لیکن شاید ہم اس معاشرے کا حصہ بن چکے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی مرنے والے کے لوائقین کو کوئی امدادی چیک بھی دیا جاتا ہے تو وہ باؤنس ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں کی ٹریجری کی پوزیشن اتنی بری کیوں ہو گئی یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بلینز آف روپیز کے مالک لوگوں نے 5-5 ہزار روپے کے انکم ٹیکس کے گوشوارے جمع کروائے. ہمیں اگر سوچنا ہے تو پھر سوچنا یہ ہے کہ کیا صرف ہم اپنے لیے زندہ رہتے ہیں یا ہم پورے پاکستان کے لیے زندہ رہتے ہیں. دیگر لوگ موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. جناب, اس سانحے کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت وقت جاگ جائے گی؟
السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا سما چینل کا کہ وہ ہمارے اس علاقے میں آئے. سب سے پہلا ٹیلی ویژن چینل یا میڈیا ہے جو یہ ہمارے علاقے میں آیا ہے. ٹھیک ہے, میں مانوں گا کہ آپ نے ایک پوائنٹ کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, لیکن ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ یہ تو صرف ان کا گھر بند ہو گیا, ان کا کاروبار بند ہو گیا. ان کا کیا ہوگا جن کے گھر والے ہی نہیں رہے؟ سوچیں, اس نوجوان کی بات سوچیں ذرا. ان کی تو گاڑی گئی ہے, ان لوگوں کا کیا حشر ہوا ہوگا کہ جن کے سروں سے سہاگ چھین لیا گیا, جن کے سروں سے باپ کی شفقت چھین لی گئی, جس کے سر سے بھائی کا سایہ چھین لیا گیا. ذرا سوچیں اس خاندان کے بارے میں, ان تمام لوگوں کے بارے میں, ان بچوں کے بارے میں کہ جن کو یتیم کر دیا گیا سفاکانہ طریقے سے. کوئی بات نہیں, بچے اگر یہ تمام باتیں کر رہے ہیں, اگر ٹائر پھینک رہے ہیں تو ان کو پھینکنے دیں, کیونکہ بچوں کا کام شرارت ہے. اگر وہ کام نہیں کریں تو پھر وہ بچے نہیں رہیں گے, آپ کی طریقے سے بڑے ہو جائیں گے. مجھے صرف یہ بتائیے کہ اس وقت اس فیملی کے ساتھ حکومت پاکستان کو کیا کیا ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے؟ حکومت پاکستان کو کوئی اتنی زیادہ ذمہ داری ادا نہیں کرنی. صرف پریزیڈنٹ ہاؤس یا پرائم منسٹر ہاؤس کا ایک دن کا کچن کا خرچہ اگر ان کے اوپر لگا دیا جائے تو ان کے حالات سدھر جائیں. سر, اگر پرائم منسٹر ہاؤس کے کچن کا ایک دن کا خرچہ اس پوری آبادی پہ لگا دیا جائے تو سب ایک ایک گاڑی کے مالک ہوں گے یہاں. مانتے ہیں آپ یہ بات؟ بتائیں نا, پرائم منسٹر صاحب سے پوچھیں کیا ایسی بات ہے؟ بالکل ایسی ہی بات ہے. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ لوگ جس طرح سے یہاں زندگی گزار رہے ہیں. گھروں میں جو ہمارے پانی آتا ہے اس میں سیوریج کا پانی مکس ہوتا ہے اور انتہائی پینے کے لیے وہ پانی جو گٹر میں سے ہوتا ہوا آ رہا ہے, بجلی یہاں نہیں آتی, بہت کم آتی ہے. سوئی گیس کی پرابلم ہے یہاں. 2.5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ, 2.5 گھنٹے کی دن میں 3-4 مرتبہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. بچے تعلیم سے محروم ہو چکے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا اسکول کس یہاں وقت پر جائیں, رہنے پڑھیں کس والے وقت, لوگ سوئیں کس وقت. تمام تر مزدور پیشہ لوگ رہتے ہیں. بالکل جی, تمام. اگر کوئی شخص دنیا میں کوئی انسان ادھار لے کر ایک دکان کھولے یا ادھار لے کر ایک گاڑی خریدے جس سے وہ پیسے کما کر اپنی عزت دار زندگی گزارنا چاہتا ہے, اگر وہ دکان جلا دی جائے تو ذمہ دار کون ہوگا؟ ذمہ دار حکومت. ہاں, یہاں پر آئیں, یہاں پر آ کے بات کریں, یہاں پر آ کے بات کریں. بتائیے حکومت ہی ہوگا ذمہ دار, اور کون ہوگا میرا بھائی؟ حکومت سے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ حکومت سے کچھ بھی ہم نہیں کہنا چاہتے, حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. یہ پاکستان کے شہری ہیں, الیکشن ایئر ہے, جب آپ ووٹ لینے کے لیے گھروں سے نکلیں گے تو اس آدمی کی ضرورت بھی پڑے گی جو آج کہہ رہا ہے کہ حکومت سے کیا کہیں, کیونکہ حکومت کچھ بات نہیں سنتی. آخری بات کرنا چاہتے ہیں, آج بات کرنا چاہتے ہیں ان کی والدہ سے بات کرنا چاہیں گے. والدہ سے بات کریں گے, رک جائیے, والدہ سے بات کریں گے, رک جائیے ایک سیکنڈ. والدہ ہیں اعجاز کی, جن کی گاڑی پھونک دی گئی سفاکانہ طریقے سے, مگر بڑی بات یہ ہے کہ نوجوان کی جان بچ گئی. شاید گڑھے کھود کر وہ پیٹ اب بھی پال سکتا ہے. اپنی مفلوج بہن کا, اپنے بزرگ ماں باپ کا آخری بات ان سے کریں گے. ماں جی کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ میں تو یہ کہنا چاہتی ہوں, ہم نے جو گاڑی لے لی اب قسطیں ہم کیسے ادا کریں؟ قسط ادا نہیں ہو سکتی, کام نہیں ہے کوئی. نہیں کوئی. کس سے آپ کہنا چاہتی ہیں کہ آپ کی مدد کرے؟ اب جو حکومت گئے صدر کرے ہماری. صدر پاکستان, ایک خاتون جن کے بچے کی گاڑی جو ہے وہ جلا دی گئی, وہ اس وقت آپ سے مدد کے لیے اپیل کر رہی ہیں. شاید ان کو یہ معلوم نہیں کہ ہمارے صوبے میں سی ایم ہاؤس بھی ہے, گورنر ہاؤس بھی ہے, دیگر وزراء بھی ہیں, دیگر ادارے بھی ہیں, ورنہ وہ ان سے بھی کہتی اگر صدر پاکستان اس خاندان کی ہی مدد کر دیں تو شاید بے شمار دعائیں لے کر اللہ تعالیٰ ان کو اور اچھی زندگی عطا فرمائے. مجھے اجازت دیجیے اس ایریے سے کراچی کے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.